چھوٹی بوتلیں یا بڑی بوتلیں زمزم کیسے لے جاؤ؟ خود بک کرا دو، کرایہ بھر دو، جتنا مرضی ہے لے جاؤ۔ عمرے کے لیے احرام ہوٹل سے باندھ کے مسجد عائشہ جائیں، بالکل مسجد عائشہ ہوٹل سے باندھ کے جائیں، وہاں باندھیں، اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ میری بیٹی بھی ساتھ تھی طائف، لیکن اس کو حیض تھا، اس نے عمرہ نہیں کیا۔ چلو اچھا ہے، اس نے نہیں کیا، آپ نے کیا ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ موبائل میں اگر قرآن حدیث آ جائے، ہم ڈیلیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا میں مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ہوں۔ ہمارے مدرسے کا کچھ حصہ جو ہے گرا دیا گیا ہے، اللہ ہدایت دے گرانے والوں کو۔ یا ہو سکتا ہے کہ تم ناجائز قابض ہو، اللہ عالم، اور میں تو نہیں جانتا نا۔ ہم نے عصر کے بعد طواف کیا، عصر کے بعد صفا کی، گنجا کروا دیا، مغرب کے بعد نفل پڑھے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرے کی نیت کی، خانہ کعبہ کے آخری چکر میں غلاف کو بوسہ دیا، نہیں دینا چاہیے تھا لیکن عمرہ ہو گیا۔ اگر مکے سے جدہ گیا تھا تو جدے سے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ ضرور پڑھیں نماز کے بعد، لیکن بہتر یہ ہے سورج نکلنے کے بعد۔ بہرحال اگر مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے لکھا ہے تو ان کا لکھا زیادہ صحیح ہے۔ وہ بہت بڑے محقق تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ میں بیوہ ہوں، ٹیچر بھی ہوں، عدت کے دوران مجبوراً ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے۔ مجبوری ہے بیٹی، ورنہ شرعاً جائز نہیں ہے، کوشش کرو چھٹی لے لو۔ ہمارے ماموں کی دکان طائف میں ہے، بہرحال اگر کاروبار کے لیے جاؤ تو پھر آپ پر دم نہیں پڑے گی۔ کالی پگڑی اگر سر پہ باندھی جائے بالکل جائز ہے، حضور پاک نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی ہی پہنی ہے۔ بہرحال مقتدی ٹوپی پہنتے ہیں، آپ بھی ٹوپی سے بھی نماز جائز ہے، پگڑی ہو تو بہت اچھا ہے، افضل ہے۔ اگر عورت کو مدینے سے آتے ہوئے حیض میں نیت کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر مکے میں اتنے دن ہوں کہ پاک ہو کے عمرہ کر سکے۔ اتنے دن نہ ہوں تو پھر بہتر ہے کہ نیت ہی نہ کریں۔ میری بیوی کو دمہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے پاکستان سے احرام باندھا، مکے میں آ کر حمام کیا تو احرام کھول کے لٹکا دیے، کوئی بات نہیں۔ بہرحال آپ نے دوائی کھائی ہوئی تھی، حیض بند تھا، آپ نے عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔ 12-13 دن کے بعد اگر دوا آئی، اس حیض کی کوئی علامت ہے، وہ حیض نہیں ہے، بیماری ہے۔ اگر عمرے کے پہلے جب آپ نے کندھا نہیں نکالا، بعد میں یاد آیا، کوئی بات نہیں۔ والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے قرآن خود پڑھا کرو، کرائے پر نہ پڑھایا کرو۔ عمرے کے وقت کوئی رکن چھوٹ جائے، رکن کا معنی واجب چھوٹ جائے تو پھر تو دم ہوگا، رکن چھوٹ جائے تو عمرہ ہی نہیں ہوگا۔ گانے کی طرز پہ حضور کی نعت نہ پڑھا کریں۔ طواف اور عمرہ کسی دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے عمرہ کر لیا، اب وضو کر کے طواف دہرا دو، ورنہ بالکل نعوذ باللہ بہت بڑی غلطی کی آپ نے۔ کمپنی اپنے ملازمین کو میڈیکل انشورنس دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ لے سکتے ہیں آپ۔ لال مسجد والے اس وقت مشکلات میں، اللہ ان کی مدد کرے۔ بیان کرنے کے لیے بہتر ہے کہ عالم ہو، ورنہ جتنا جانتا ہے وہ بھی بیان کر سکتا ہے۔ غلطی سے شیعہ کا جنازہ پڑھ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن حضور کی شفاعت ان کے لیے ہوگی جو حضور کی اتباع کرتے ہیں۔
میں یورپ میں جاب کرتی ہوں، یہاں سردیوں میں الگ الگ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو باہر ملا کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں حالات ایسے ہیں، ٹائم ہی نہیں بچتا۔ حرم میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے گر گئے، مدد کریے، سارے جھوٹے ہیں، بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ حضور کو خواب میں دیکھنے کے لیے درود شریف زیادہ پڑھا کرو۔ میرا آپریشن ہوا ہے، زخم سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی نمازیں ٹھیک ہیں۔ نامحرم سے بغیر کسی وجہ کے بات نہ کریں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے عمرہ کر سکتا ہے۔ بہرحال نماز میں اگر خیال آئے کہ میں نے ایک سجدہ کم کیا، خیال ہی ہے نا، یقین ہو تو پھر تو سجدہ کرنا پڑے گا، خیال ہے تو چھوڑیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ ایک شخص نے اپنی زمین بینک کو دی ہے، وہ کرایہ لے سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ آئندہ بینک کے علاوہ کسی اور ادارے کو دیں۔ ایک لڑکی ہے، اس پر جنات کا اثر ہے، اذان ہو یا نہ ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو سارے سورۃ البقرہ گھر والے بیٹھ کے پڑھیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، وہی پانی اس کو پلائیں، اس کے اوپر چھڑکیں اور گھر میں بھی چھڑکیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ یو کے میں رہتے ہیں تو اگر آپ لون لیں گے قسطوں پہ مکان کے لیے تو لازمی بات ہے وہ سود کے بغیر تو نہیں دیں گے، تو سود جو ہے وہ حرام ہے، چاہے کافر ملک میں ہو یا مسلمان ملک میں۔ اس لیے بہتر ہے کہ سود نہ لیں، دوستوں سے قرضہ لے کے بنا لیں۔ کاروبار تھا والد کا جو ڈوب گیا، پھر بڑے بھائی نے اس کاروبار کو سنبھالا، کاروبار اچھا ہو گیا، اس نے اپنے بچوں کے لیے پلاٹ لیے، گھر خریدے، چھوٹے بھائی کو ٹھیک ہے تو اس کی اپنی کمائی ہے نا، اب اس کی مرضی ہے وہ چھوٹے بھائی کو دے یا نہ دے، والد کی جائیداد تو نہیں، والد کا تو ڈوب گیا تھا سب کچھ۔ ہمارا گھر ایک منزل تھا، میرے سسر کا گھر تھا، لیکن پھر میرے جیٹ نے 2 منزل اور بنا دیے، 2 فلور، سارا پیسہ اسی نے لگایا۔ اب گھر کی تقسیم کیسے ہوگی؟ وہ یہی ہے، جتنا حصہ سسر کا ہے وہ ہے اس کا، جو پیسہ اس نے لگایا وہ اس کا ہے۔ ایک عورت بچوں والی ہے، اسے دبئی اسلامی ملک میں نوکری بینک میں مل رہی ہے، بہرحال وہ کر سکتی ہے نوکری، لیکن احتیاط کرے کہ پردے کے ساتھ رہے، غیر مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کرے۔ نیچے مطاب میں رش ہوتا ہے، اوپر بہت لمبا طواف ہو جاتا، میں بیمار ہوں، تو اسی لیے زیادہ بہتر کوشش یہ کہ میری بیٹی آپ نہیں کر سکتی، بس سامنے تلاوت کرتے رہیں، دیکھتی رہیں، قرآن پڑھتی رہے، نفل پڑھتی رہے، ضروری تو نہیں کہ طواف کریں آپ، اگر ہمت نہیں ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے، نفلی عبادت ہے۔ میں نے منت مانی تھی کہ میری بہن بیمار ہے، اگر شفا ہو گئی میں روزہ رکھوں گی، وہ فوت ہو گئی تو اب روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو روزہ تو تب رکھنا تھا آپ نے جب اس کو شفا ہوتی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اصل طریقہ پڑھنے کا اس کا یہ ہے کہ اول آخر درود شریف، اس کے بعد یہ آیت 1001 دفعہ پڑھ کے کسی بڑے پانی کے ڈول پر دم کر لیں، وہی پانی وہ پیتی رہے، جب وہ ختم ہو تو پھر پڑھیں۔